ہم میں سے اکثر لوگ نمک کو روزمرہ کے کھانوں میں صرف ذائقے کے لیے استعمال ہونے والی ایک چیز سمجھتے ہیں، لیکن بات اتنی سادہ بالکل نہیں۔ نمک زمین پر زندگی کے لیے ایک انتہائی اہم جزو ہے۔ اس کے بغیر زمین پر زندگی صرف کچھ عرصے بعد ہی ختم ہو جائے گی۔ آئیے جانتے ہیں کہ نمک ہماری زندگی کے لیے اتنا اہم کیوں ہے۔ آخر میں آپ کو ایک ایسے تجربے کے بارے میں بھی بتائیں گے جس میں چند انسانوں کو کچھ دنوں کے لیے نمک کے بغیر رکھا گیا تو ان کی زندگی پر کیا اثر پڑا۔ نمک، جس کا سائنسی نام سوڈیم کلورائڈ ہے، دو ایلیمنٹس سوڈیم اور کلورین سے مل کر بنتا ہے۔ یہ دونوں ایلیمنٹس اگر علیحدہ علیحدہ شکلوں میں ہوں تو آپ کی جان بھی لے سکتے ہیں، اور یہ دونوں مل کر نمک بناتے ہیں جو ہماری زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا سوڈیم پانی میں ڈالیں تو یہ ہوگا۔ اس کے علاوہ عام حالات میں 30 منٹ سے کچھ زیادہ دیر تک کلورین گیس میں سانس لینے سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ نمک کے 14,000 سے بھی زیادہ یوزز ہیں۔ سب سے عام استعمال تو ہمارے کھانوں میں ہے۔ اس کے علاوہ کیمیکل انڈسٹری میں نمک وسیع پیمانے پر استعمال ہوتا ہے، جہاں اس کے ہزاروں استعمالات ہیں۔ سرد ممالک میں برفیلے موسم کے دوران سڑکوں اور راستوں سے برف پگھلانے کے لیے سب سے زیادہ نمک کو ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ جتنا ہمارا وزن ہے، اس کے 0.4% کے برابر ہمارے جسم میں نمک کی مقدار پائی جاتی ہے۔ یہ تقریباً 40 ٹی اسپونز کے برابر بنتا ہے۔ جب بھی ہمیں پسینہ اور پیشاب آتا ہے یا جب ہم روتے ہیں تو ہمارے جسم سے نمک کی کچھ مقدار کم ہو جاتی ہے، جس کی بھرپائی کرنا بھی ضروری ہے۔ نمک کے بہت سے اہم فوائد ہیں، جیسا کہ یہ ہمارے جسم کو ہائیڈریٹڈ رکھتا ہے، نرو سگنلز کی ٹرانسمیشن میں جسم کی مدد کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے مسلز کنٹریکٹ اور ریلیکس ہوتے ہیں، خون کو پمپ کرنے میں ہمارے دل کی مدد کرتا ہے، جسم کو لو بلڈ پریشر سے بچاتا ہے اور جسم میں انفیکشنز کے خلاف لڑتا ہے، جبکہ نمک کی کمی کی وجہ سے ہمارے جسم میں تھکاوٹ، گلڑ کی بیماری، قبض، چکر آنا، الٹی آنا اور دورے پڑنا جیسی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ جبکہ نمک کا زیادہ استعمال بھی مہلک ہے۔ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کے مطابق ایک عام بالغ شخص کو روزانہ نمک کی جتنی مقدار چاہیے ہوتی ہے وہ 1500 سے 2300 ملی گرام تک ہے، یعنی چائے کے آدھے چمچ سے بھی کم۔ لیکن صرف ایک برگر میں ہی تقریباً 3400 ملی گرام نمک ہوتا ہے۔ نمک کے بہت زیادہ استعمال سے ہمارے گردے صحیح طرح کام نہیں کر پاتے، جس سے جسم میں بہت زیادہ پانی جمع ہو جاتا ہے اور پیٹ پھول جاتا ہے۔ جتنا زیادہ ہم نمک استعمال کرتے ہیں، ہمارے جسم سے کیلشیم پیشاب کے ذریعے خارج ہوتا جاتا ہے، اور اگر ہماری خوراک میں بھی کیلشیم کی کمی ہو تو جسم ہڈیوں سے کیلشیم لیتا ہے، جو کہ ہڈیوں کی بہت سی بیماریوں کی وجہ بنتا ہے۔ نمک کا بہت زیادہ استعمال بلڈ پریشر بڑھاتا، خون کو گاڑھا کرتا، دل کے کام کرنے میں مشکل کا سبب بنتا اور بعض اوقات ہارٹ اٹیک یعنی میانہ روی بہترین حکمت عملی ہے۔ 1930 میں کیمبرج یونیورسٹی کے ڈاکٹر رابرٹ میکینز نے ایک تجربہ کیا، جس میں 4 رضاکاروں کو 10 دنوں تک نمک کے استعمال سے دور رکھا گیا۔ سب سے پہلے انہوں نے پسینے کے ذریعے رضاکاروں کے جسموں سے نمک کو نکالا اور پھر ان کی خوراک سے نمک کو مکمل طور پہ آؤٹ کر دیا۔ صرف چند دنوں میں ہی رضاکاروں کو یہ احساس ہونے لگا کہ انہیں کھانے میں ذائقہ نہیں آ رہا، پھر انہیں تھکاوٹ ہونے لگی، پھر ہائپونیٹریمیا کی علامات ظاہر ہونا شروع ہوئیں، جس میں الٹی، سوچنے سمجھ میں مشکل پیش آنا، چکر آنا، جسم میں طاقت کا بالکل ختم ہو جانا، دورے پڑنا اور پٹھوں کی کمزوری وغیرہ شامل ہے۔ اگر ہائپونیٹریمیا کا علاج نہ کیا جائے تو اس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ ان سب علامات کی وجہ سے رضاکار اپنی انرجی اس حد تک کھو چکے تھے کہ بالآخر وہ کھانا کھانے کے قابل بھی نہیں رہے تھے۔ اس تجربے کے اختتام پر رضاکاروں کو نمک والے کھانے دیے گئے۔ صرف چند منٹوں میں ہی ان کا ذائقہ بھی واپس آ گیا اور وہ انرجیٹک بھی محسوس کرنے لگے۔ یہ صرف 10 دن تھے نمک کے بغیر۔ آپ تصور کیجئے کہ اگر خدا نخواستہ ہماری دنیا سے نمک ختم ہو جائے تو ہمارا کیا حشر ہوگا۔ صرف ہم ہی نہیں بلکہ جانوروں اور پودوں کو بھی نمک کی اتنی ہی ضرورت ہوتی ہے جتنی کہ ہمیں۔ اگر ہمارے سمندروں کو ڈی سالینائز کر دیا جائے، یعنی ان میں سے نمک ختم کر دیا جائے، تو پانی کے نیچے موجود تمام ایلجی ختم ہو جائے گی۔ ہمارے پلانٹ ارتھ پر موجود تقریباً آدھی آکسیجن سمندروں کا نمکین پانی ہی پیدا کرتا ہے۔
اس لیے سمندری نمکین پانی بھی اتنی ہی اہمیت رکھتا ہے جتنا کہ خشکی پر موجود جنگلات یا سبزہ وغیرہ۔ یعنی فوٹوسینتھیسس کا عمل جس میں پودے ماحول سے کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کر کے آکسیجن خارج کرتے ہیں، آدھا رہ جائے گا۔ اس کے بعد خشکی پر موجود پلانٹ لائف کی باری آئے گی۔ جلد ہی ہمارے انوائرمنٹ میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار بہت زیادہ ہو جائے گی اور آکسیجن کی مقدار بہت کم رہ جائے گی۔ اگر زمین پر آکسیجن نہ رہی تو کچھ نہیں رہے گا۔ اس سرسبز و شاداب اور زندگی سے بھرپور زمین کو کھنڈر میں تبدیل ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔